السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں۔ پیش خدمت ہے جناب اشفاق صاحب کا مشہور زمانہ افسانہ گڈریا۔ یہ وہ افسانہ ہے جس سے اشفاق صاحب کی پہچان بنا یہ افسانہ۔ یہ سردیوں کی ایک یخ بستہ اور طویل رات کی بات ہے۔ میں اپنے گرم بستر میں سر ڈھانپے گہری نیند سو رہا تھا کہ کسی نے جھنجھوڑ کر مجھے جگا دیا۔ کون ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا، اور اس کے جواب میں ایک بڑا سا ہاتھ میرے سر سے ٹکرایا اور گپ اندھیرے سے آواز آئی، تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا۔ کیا؟ میں نے لرزتے ہاتھ کو پرے دھکیلنا چاہا۔ کیا ہے؟ اور تاریکی کا بھوت بولا، تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا، اس کا فارسی میں ترجمہ کرو۔ داؤ جی کے بچے، میں نے روکھے ہو کر کہا، آدھی رات تنگ کرتے ہو، دفع ہو جاؤ، میں نہیں آپ کے گھر میں رہتا، میں نہیں پڑھتا۔ داؤ جی کے بچے کتے، اور میں رونے لگا۔ داؤ جی نے چمکار کر کہا، اگر پڑھے گا نہیں تو پاس کیسے ہوگا؟ پاس نہیں ہوگا تو بڑا آدمی نہیں بن سکے گا، پھر لوگ تیرے داؤ کو کیسے جانیں گے؟ اللہ کرے سب مر جائیں، آپ بھی، آپ کو جاننے والے بھی، اور میں بھی اپنی جوانہ مرگی پر میں ایسا رویا کہ دو ہی لمحوں میں گگی بن گئی۔ تاؤ جی بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے، بس چپ کر، شاباش میرا اچھا بیٹا، اس وقت یہ ترجمہ کر دے، پھر نہیں جگاؤں گا۔ آنسو کا تار ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں نے جل کر کہا، آج حرام زادے رانو کو پکڑ کر لے گئے، کل کسی اور کو پکڑ لیں گے، آپ کا ترجمہ تو نہیں نہیں نہیں۔ انہوں نے بات کاٹ کر کہا، میرا تیرا وعدہ رہا، آج کے بعد رات کو جگا کر کچھ نہ پوچھوں گا۔ شاباش، اب بتا، تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا؟ میں نے روٹ کر کہا، مجھے نہیں آتا۔ فوراً نہیں کہہ دیتے؟ انہوں نے سر سے ہاتھ اٹھا کر کہا، کوشش تو کر۔ نہیں کرتا، میں نے جل کر جواب دیا۔ اس پر وہ ذرا ہنسے اور بولے، گزمہ خانہ تھانے والے کارکنان گزمہ والا تھانے والے، بھولنا نہیں، نیا لفظ ہے۔ کارکنان گزمہ خانہ تھانے والے، بھولنا نہیں، نیا لفظ ہے، نئی ترکیب ہے، 10 مرتبہ کہو۔ مجھے پتا تھا کہ یہ بلا ٹلنے والی نہیں، ناچار گزمہ خانہ والوں کا پہاڑا شروع کر دیا۔ جب 10 مرتبہ کہہ چکا تو داؤجو نے بڑی لجاجت سے کہا، اب سارا فکرہ 5 مرتبہ کہو۔ جب پنجگانہ مصیبت بھی ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے آرام سے بستر میں ڈراتے ہوئے رضائی اوڑھتے ہوئے کہا، بھولنا نہیں، صبح اٹھتے ہی پوچھوں گا۔ پھر وہ جدھر سے آئے تھے ادھر لوٹ گئے۔ شام کو جب ملا جی سے سپارے کا سبق لے کر لوٹتا تو خراشیوں والی گلی ہو کر اپنے گھر جایا کرتا۔ اس گلی میں طرح طرح کے لوگ بستے تھے، مگر میں صرف موٹے ماشکی سے واقف تھا، جس کو ہم سب کدو کریلا ڈائی آنے کہتے تھے۔ ماشکی کے گھر کے ساتھ بکریوں کا ایک باڑا تھا، جس کے تین طرف کچے مکانوں کی دیواریں اور سامنے کے رخ آڑی ترچھی لکڑیوں اور خاردار جھاڑیوں کا اونچا اونچا جنگلہ تھا۔ اس کے بعد ایک چکور میدان آتا، پھر لنگڑے کمہار کی کوٹھڑی اور اس کے ساتھ گیرو رنگی کھڑکیوں اور پیتل کی کیلوں والے دروازے کا ایک چھوٹا سا پکا مکان۔ اس کے بعد گلی میں ذرا سا خم پیدا ہوتا اور قدرے تنگ ہو جاتی، پھر جوں جوں اس کی لمبائی بڑھتی تو اس کے دونوں بازو بھی ایک دوسرے کے قریب آتے جاتے۔ شاید وہ ہمارے قصبے میں سب سے لمبی گلی تھی اور حد سے زیادہ سنسان۔ اس میں اکیلے چلتے ہوئے مجھے ہمیشہ یوں لگتا تھا جیسے میں بندوق کی نالی میں چلا جا رہا ہوں، اور جو ہی میں اس کے دہانے سے باہر نکلوں گا زور سے ٹھائیں ہوگا اور میں مر جاؤں گا۔ مگر شام کے وقت کوئی نہ کوئی راہگیر اس گلی میں ضرور مل جاتا اور میری جان بچ جاتی۔ آنے جانے والوں میں کبھی کبھار ایک سفید مونچھوں والا لمبا سا آدمی بھی ہوتا، جس کی شکل 12 ماہ والے ملکھی سے بہت ملتی تھی۔ سر پر ململ کی بڑی سی پگڑی، ذرا سی خمیدہ کمر پر خاکی رنگ کا ڈھیلا اور لمبا کوٹ، کھدر کا تنگ پاجامہ اور پاؤں میں فلیٹ بوٹ۔ اکثر اس کے ساتھ میری ہی عمر کا ایک لڑکا بھی ہوتا، جس نے عین اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوتے، اور وہ آدمی سر جھکائے اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ اس سے باتیں کیا کرتا۔ جب وہ میرے برابر آتا تو لڑکا میری طرف دیکھتا اور میں اس کی طرف، اور پھر ایک ثانیہ ٹھٹکے بغیر گردنوں کو ذرا ذرا موڑتے ہم اپنی راہ چلے جاتے۔ ایک دن جب میں اور میرا بھائی ٹھٹھیاں کے جوہر سے مچھلیاں پکڑنے کی ناکام کوشش کے بعد قصبہ کو واپس آ رہے تھے تو نہر کے پل پر یہی آدمی
اپنی پگڑی گود میں ڈالے بیٹھا تھا اور اس کی سفید چٹیاں میلی مرغی کے پر کی طرح اس کے سر سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے بھائی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، داؤ جی سلام۔ اور داؤ جی نے سر ہلا کر جواب دیا، جیتے رہو۔ یہ جان کر کہ میرا بھائی اس سے واقف ہے میں بہت خوش ہوا اور تھوڑی دیر بعد اپنی منحنی آواز میں چلایا، داؤ جی سلام، جیتے رہو جیتے رہو۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا اور میرے بھائی نے پٹاخ سے مجھے زناٹے کا تھپڑ دیا۔ چوہی ہو رہے کتے، وہ چیخا، جب میں نے سلام کر دیا تو تیری کیا ضرورت رہ گئی تھی؟ ہر بات میں اپنی ٹانگ پھرساتا ہے کمینہ، بھلا کون ہے وہ؟ داؤ جی، میرے بھائی نے تنگ آ کر پوچھا۔ وہ جو بیٹھے ہیں وہ داؤ جی؟ میں نے آنسو پی کر کہا۔ بکواس نہ کر، میرا بھائی چڑھ گیا اور آنکھیں نکال کر بولا، ہر بات میں میری نقل کرتا کتا شہید ہو رہا۔ پھر میں نہیں بولا اور خاموشی سے ساتھ چلتا رہا۔ دراصل مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ داؤ جی سے تعارف ہو گیا۔ اس کا رج نہ تھا کہ بھائی نے مجھے تھپڑ کیوں مارا، وہ تو اس کی عادت بھی تھی، بڑا تھا نا، اس لیے ہر بات میں اپنی شہی بگاڑتا تھا۔ داؤ جی سے الیک سلیک تو ہو ہی گئی تھی، اس لیے میں کوشش کر کے گلی سے اس وقت گزرنے لگا جب وہ آ جا رہے ہوں۔ انہیں سلام کر کے بڑا مزہ آتا تھا اور جواب پا کر اس سے بھی زیادہ۔ وہ جیتے رہو کچھ ایسی محبت سے کہتے کہ زندگی جو دو چند سی ہو جاتی اور آدمی زمین سے ذرا اوپر اٹھ کر ہوا میں چلنے لگتا۔ سلام کے سلسلہ کچھ سال بھر یوں ہی چلتا رہا اور اسی اسنا میں مجھے اسی قدر معلوم ہو سکا کہ داؤد جی گیرو رنگی کھڑکیوں والے مکان میں رہتے ہیں اور چھوٹا لڑکا ان کا بیٹا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے ان کے متعلق کچھ اور بھی پوچھنا چاہا، مگر وہ بڑا سخت آدمی تھا اور میری چھوٹی سی چھوٹی بات پر چڑھ جاتا تھا۔ میرے ہر سوال کے جواب میں اس کے پاس گڑے گڑائے دو فکرے ہوتے تھے، تجھے کیا اور بکواس نہ کر۔ اور خدا کا شکر ہے کہ میرے تجسس کا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چلا۔ اسلامیہ پرائمری اسکول سے چوتھی پاس کر کے میں ایم پی ہائی اسکول کی 5ویں جماعت میں داخل ہوا تو داؤ جی کا لڑکا میرا ہم جماعت نکلا۔ اس کی مدد سے اور ہمیں بائک کا سہار اٹھائے بغیر میں یہ جان گیا کہ داؤ جی کھتری تھے اور قصبہ کی منصفی میں عرضی نویسی کا کام کرتے تھے۔ لڑکے کا نام امی چند تھا اور وہ جماعت میں سب سے ہوشیار تھا۔ اس کی پگڑی کلاس بار میں سب سے بڑی تھی اور چہرہ بلی کی طرح چھوٹا۔ چند لڑکے اسے میاؤں کہتے تھے اور باقی نیولا کہہ کر پکارتے تھے، مگر میں داؤ جی کی وجہ سے اس کو اصلی نام سے پکارتا تھا، اس لیے وہ میرا دوست بن گیا اور ہم نے ایک دوسرے کو نشانیاں دے کر پکے یار بنے رہنے کا وعدہ کر لیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے میں کوئی ایک ہفتہ ہوگا جب امی چند کے ساتھ پہلی مرتبہ اس کے گھر گیا۔ وہ گرمیوں کی ایک جلسا دینے والی دوپہر تھی، لیکن شیخ چلی کی کہانیاں حاصل کرنے کا شوق مجھ پر بھوت بن کر سوار تھا اور میں بھوک اور دھوپ دونوں سے بے پرواہ ہو کر سکول سے سیدھا اس کے ساتھ چل دیا۔ امی چند کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن بہت ہی صاف ستھرا اور روشن، پیتل کے کیلوں والے دروازے کے بعد ذرا سی ڈیوڑی تھی، آگے مستطیل صحن، سامنے سرخ رنگ کا برآمدہ اور اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا ایک کمرہ۔ صحن میں ایک طرف انار کا پیڑ، عقیق کے چند پودے اور دھنیا کی ایک چھوٹی سی کیاری تھی، دوسری طرف چوڑی سیڑھیوں کا ایک زینہ جس کی محراب تلے مختصر سی رسوئی تھی۔ گیرو رنگی کھڑکیاں ڈیوڑی سے ملحقہ بیٹھک میں کھلتی تھیں اور بیٹھک کا دروازہ نیلے رنگ کا تھا۔ جب ہم ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو امی چند نے چلا کر بے بے نمستے کہا اور مجھے صحن کے بیچوں بیچ چھوڑ کر بیٹھک میں گھس گیا۔ برآمدے میں بوریاں بچھائے بے مشین چلا رہی تھی اور اس کے پاس ہی ایک لڑکی بڑی سی کینچی سے کپڑے قطع کر رہی تھی۔ بیبے نے منہ ہی منہ میں کچھ جواب دیا اور ویسے ہی مشین چلاتی رہی۔ لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور گردن موڑ کر کہا، بیبے شاید ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے۔ مشین رک گئی۔ ہاں ہاں بیبے نے مسکرا کر کہا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ مجھے اپنے جزدان کی رسی مروڑتا میں اپنے جزدان کی رسی مروڑتا اور ٹیڑھے ٹیڑھے پاؤں دھرتا برآمدے کے ستون کے ساتھ آ لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بیوے نے چمکار کر پوچھا اور میں نے نگاہیں جھکا کر آہستہ سے اپنا نام بتایا۔ آفتاب سے بہت شکل ملتی ہے، اس لڑکی نے کینچی زمین پر رکھ کر کہا۔ ہے نا بیبے، کیوں نہیں بھائی جو ہوا؟ آفتاب کا اندر سے آواز آئی۔ آفتاب کیا بیٹا؟ آفتاب کا بھائی ہے داؤ جی، لڑکی نے رکتے ہوئے کہا، امی چند کے ساتھ آیا ہے۔ اندر سے داؤ جی برآمد ہوئے۔ انہوں نے گھٹنوں تک اپنا پاجامہ چڑھا رکھا تھا
اور کرتا اتارا ہوا تھا مگر سر پر پگڑی بدستور تھی۔ پانی کی ایک ہلکی سی بالٹی اٹھائے وہ برآمدے میں آ گئے اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں بہت شکل ملتی ہے اور یہ گولو مولو سا ہے۔ پھر بالٹی فرش پر رکھ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پاس ہی کاٹ کا ایک سٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گئے۔ زمین سے پاؤں اوپر اٹھا کر انہوں نے آہستہ سے انہیں جھاڑا اور پھر بالٹی میں ڈال دیے۔ آفتاب کا خط آتا ہے؟ انہیں بالٹی سے پانی کے چلو بھر بھر کر ٹانگوں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آتا ہے جی، میں نے ہولے سے کہا، پرسوں آیا تھا، کیا لکھتا ہے؟ پتہ نہیں، ابا جی کو پتا ہے۔ اچھا، انہیں سارے لا کر کہا، تو ابا جی سے پوچھا کرنا، جو پوچھتا نہیں اسے کسی بات کا بھی علم نہیں ہوتا۔ میں چپ رہا۔ تھوڑی دیر انہیں ویسے ہی چلو ڈالتے ہوئے پوچھا، کون سا سپارہ پڑھ رہے ہو؟ چوتھا، میں نے وسوخ سے جواب دیا۔ کیا نام ہے تیرے تیسرے سپارے کا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ پتہ نہیں۔ میری آواز پھر ڈوب گئی۔ تلک الرسل، انہوں نے پانی سے ہاتھ باہر نکال کر کہا۔ پھر تھوڑی دیر وہ ہاتھ جھٹکتے اور ہوا میں لہراتے رہے۔ بے مشین چلاتی رہی۔ وہ لڑکی نعمت خانے سے روٹی نکال کر برآمدے کی چوکی پر لگانے لگی اور میں جزدان کی ڈوری کھولتا لپیٹتا رہا۔ امی چند ابھی تک بیٹھک کے اندر ہی تھا اور میں ستون کے ساتھ چیم کی ابھی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ ماں داؤ جی نے نگاہیں میری طرف پھیر کر کہا، سورۃ فاتحہ سناؤ۔ مجھے نہیں آتی تھی، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ انہوں نے حیرانی سے میرے طرف دیکھا اور پوچھا، الحمدللہ بھی نہیں جانتے؟ الحمدللہ تو جانتا ہوں جی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ ذرا مسکرائے، گویا اپنے آپ سے کہنے لگے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ پھر انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، سناؤ۔ جب میں سنانے لگا تو انہوں نے اپنے پاجامہ گٹروں سے نیچے کر لیا اور پگڑی کا شمرہ چوڑا کر کے کندھوں پر ڈال لیا، اور جب میں نے والضالین کہا تو میرے ساتھ ہی انہوں نے بھی آمین کہا۔ مجھے خیال ہوا کہ ابھی اٹھ کر مجھے کچھ انعام دیں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب میں نے اپنے تائی جی کو الحمدللہ سنائی تھی تو انہوں نے بھی ایسے ہی آمین کیا تھا اور ساتھ ہی 1 روپیہ مجھے انعام بھی دیا تھا۔ مگر داؤ جی اسی طرح رہے، بلکہ اور بھی پتھر ہو گئے۔ اتنے میں امی چند کتاب تلاش کش کے لے آیا اور جب میں چلنے لگا تو میں نے عادت کے خلاف آہستہ سے کہا، داؤ جی سلام، اور انہوں نے ویسے ہی ڈوبے ڈوبے کھولے سے جواب دیا، جیتے رہو۔ بے مشین رو کر کہا، کبھی کبھی امی چند کے ساتھ کھیلنے آ جایا کرو۔ ہاں ہاں، آ جایا کر، داؤ جی چونک کر بولے۔ آفتاب ہی آیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے بالٹی پر جھکتے ہوئے کہا، ہمارا آفتاب تو ہم سے بہت دور ہو گیا، اور فارسی کا شعر پڑھنے لگے۔ یہ داؤ جی سے میری باقاعدہ پہلی ملاقات تھی، اور اس ملاقات سے میں یہ نتائج اخذ کر کے چلا آیا کہ داؤ جی بڑے کنجوس ہیں، حد سے زیادہ چپ سے ہیں اور کچھ بہرے سے ہیں۔ اسی دن شام کو میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ میں داؤ جی کے گھر گیا تھا اور وہ آفتاب آئی کو بہت یاد کر رہے تھے۔ اماں نے قدر تلخی سے کہا، تو مجھ سے پوچھ تو لیتا، بے شک آفتاب ان سے پڑھتا رہا ہے اور ان کی بہت عزت کرتا ہے، مگر تیرے ابا جی ان سے بولتے نہیں ہیں۔ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا سو اب تک ناراضگی چلی آتی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تو ان کے ہاں گیا تھا تو وہ خفا ہوں گے۔ پھر اماں نے زردہ ہمدرد بن کر کہا، اپنے ابا سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ میں ابا جی سے بلا اس کا ذکر کیوں کرتا، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ میں داؤ جی کے ہاں جاتا رہا اور خوب ان سے معتبری کی باتیں کرتا رہا، اور وہ چٹائی بچھائے کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے، میں آہستہ سے ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا اور وہ کتاب بند کر کے کہتے، گولو آ گیا۔ پھر میری طرف مڑتے اور ہنس کر کہتے، کوئی گپ سنا، اور میں اپنی بساط اور سمجھ کے مطابق ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوئی بات سناتا تو وہ خوب ہنستے، بس یوں ہی میرے لیے ہنستے، حالانکہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ دلچسپ باتیں بھی نہ ہوتی تھیں۔ پھر وہ اپنے رجسٹر سے کوئی کاغذ نکال کر کہتے، لے ایک سوال نکال۔ اس بات سے میری جان جاتی تھی، لیکن ان کا وعدہ بڑا رسیلا ہوتا کہ ایک سوال اور 15 منٹ باتیں، اس کے بعد ایک اور سوال اور پھر 15 منٹ باتیں۔ چرچے میں مان جاتا اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتا، لیکن ان کے خود ساختہ سوال کچھ ایسے الجھے ہوتے کہ اگلی باتوں اور اگلے سوالوں کا وقت بھی نہ نکل جاتا۔ اگر خوش قسمتی سے سوال جلد حل ہو جاتا تو چٹائی کو ہاتھ لگا کر پوچھتے، یہ کیا ہے چٹائی؟ میں منہ پھاڑ کر جواب دیتا، اوہ۔ وہ سارے لا کر کہتے، فارسی میں بتاؤ، تو میں تنگ آ کر جواب دیتا، لو جی، ہمیں کو فارسی پڑھائی جاتی ہے۔ اس پر وہ چمکا کر کہتے، میں میں پڑھاتا ہوں گولو، میں جو سکھاتا ہوں، سنو فارسی میں بوریا، عربی میں حسیر۔ میں شرارت سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، بخشو جی بخشو، فارسی بھی اور عربی بھی، میں نہیں پڑھتا جی، معاف کرو۔ مگر وہ سنی انسنی ایک کر کے کہہ جاتے، فارسی بوریا، عربی حسیر، اور پھر کوئی چاہے اپنے کانوں میں سیسا بھر لیتا، داؤجو کے الفاظ گھستے چلے جاتے۔ امی جان کتابوں کا کیڑا تھا، سارا دن بیٹھک میں بیٹھا لکھتا پڑھتا رہتا۔ داؤ جی اس کے اوقات میں مہل نہ ہوتے تھے، لیکن ان کے داؤ امی چاند پر
بھی برابر ہوتے رہتے تھے، لیکن ان کے داؤ ہمیں چند پر بھی برابر ہوتے رہتے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر گڑھے سے پانی پینے آیا۔ داؤ جی نے کتاب سے نگاہیں اٹھا کر پوچھا، بیٹا ڈوکا ناؤن کیا ہے؟ اس نے گلاس منہ سے لگائے کہا، ڈیڈ، کہا اور پھر ڈیڈ۔ بیٹا ڈوکا ناؤن شواز۔ ہاں بیٹا ڈو کا ناؤن کیا ہے؟ ہاں ڈو کا ناؤن، اوکے، بیٹا ڈو کا ناؤن کیا ہے؟ اس نے گلاس منہ کے ساتھ لگائے کہا، ڈیڈ، اور پھر گلاس کروچی تلے پھینک کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ داؤ جی پھر پڑھنے میں شروع ہو گئے۔ گھر میں ان کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا۔ ہم سب اسے بی بی کہہ کر پکارتے تھے۔ اکیلے داؤ جی نے اس کا نام قرت رکھا ہوا تھا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے ہانگ لگا کے کہتے، قرت بیٹا یہ کینچی تجھ سے کب چھوٹے گی؟ اور اس کے جواب میں مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ بیبے کو اس نام سے بڑی چڑ تھی۔ وہ چیخ کر جواب دیتی، تو اسے اس کا نام قرت رکھ کر اس کے باغ میں کرتے سینے لکھوا دیے ہیں۔ منہ اچھا نہ ہو تو شب تو اچھے نکالنے چاہیے۔ اور داؤ جی ایک لمبی سانس دے کر کہتے، جاہل، اس کا مطلب کیا جانے؟ اس پر بیبے کا غصہ چمک اٹھتا اور اس کے منہ میں جو آتا کہتی چلی جاتی، پہلے کوسنے، پھر بد دعائیں، اور آخر میں گالیوں پر اتر آتی۔ بی بی روکتی تو داؤ جی کہتے، ہوائیں چلنے کو ہوتی ہیں بیٹا، اور گالیاں برسنے کو، تم انہیں روکو مت، انہیں ٹوکو مت۔ پھر وہ اپنی کتابیں سمیٹتے اور اپنا محبوب حسیر اٹھا کر چپکے سے سیڑھیاں چڑھ جاتے۔ تو یہ تھی جی کی گڈریا کی قسط نمبر 1۔ انشاءاللہ اس کے بعد قسط نمبر 2 میں اس سے آگے چلیں گے۔ تب تک مجھے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔